ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین تو ہر رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ بدعات کرتے ہیں کیا وہ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں؟ سوال یہ ہے جو لوگ معراج کے رات کو احتفال کرتے ہیں کیا وہ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں؟ کرتے کچھ اور ہو، عقیدہ کچھ اور رکھتے ہو۔ تمہارا احتفال منانا معراج کی رات یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ اوپر گئے۔ اللہ اوپر ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ ذات اللہ رب العالمین کا وہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے اور پھر احتفال مناتے ہیں شب معراج کی۔ کرتی کچھ اور ہے اور ان کے کرنے میں جو ہے نا عقیدہ کچھ اور ہے، اس عقیدے کو نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اس رات کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ ایک مولوی ہے پنجاب میں گمن، وہ کہتا ہے آسمانی دنیا سے اللہ ندا فرماتا ہے۔ تو پشتو میں بھی کہاوت ہے، عربی میں بھی کہاوت ہے، فررت من المطر وقمت تحت المیزان۔ بارش سے بھاگ رہے تھے لیکن پرنالے کے نیچے تم نے رات گزاری۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ اوپر ہے، تو ندا اللہ رب العالمین کہاں سے کرتا ہے؟ عرش سے نا، آسمانی دنیا سے۔ اور مولانا زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ رحمت اترتی ہے تو کہاں سے؟ عرش سے۔ دیکھیے ایک آدمی نے اپنے آپ کو گونگا بنا دیا تھا، کیا؟ مانگنے کے لیے اس نے ایک ڈرامہ، ایک پروگرام کیا تھا، آخر کار اس نے بولا پھر کہ میں گونگا نہیں ہوں، لیکن وہ پوچھ رہا کہ کیوں مانگتے ہو؟ مسکین۔ تو جو حقیقی معنوں میں بھی گونگا ہوتا ہے نا، وہ کہاں اشارہ کرتا ہے؟ کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ دیکھو جو گونگا ہوتا ہے وہ کیوں گونگا ہوتا ہے؟ کیونکہ شروع سے پیدائشی طور پر بہرا ہوتا ہے، اس نے کچھ سنا نہیں ہے تو بولے کیسے؟ تو گونگا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میں عرش کے اوپر ہوں۔ یہ 2002 کی بات ہے۔ پہاڑ پر جو ہے نا اس طرح ہم نے ایک قلعہ جیسا بنایا تھا، تو بارش نے جو ہے نا اس قلعے کو گرا دیا، وہ دیوار کو گرا دیا۔ صبح میں گیا، میں بڑا پریشان تھا، اتنے میں گونگا آدمی آ گیا اور اس نے بڑے پریشانی کا اظہار کیا کہ بھائی تم لوگوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا تھا اور اس کی یہ حالت ہو گئی دیوار کی۔ تو پھر آخر میں جاتے ہوئے یہ کہا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی تھی، اللہ نے کیا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ چاہے اس طرح 100 دیواریں گر جائے کوئی بات نہیں ہے، تم نے جو بات کی ہے نا وہ اتنی بڑی بات ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارا مناظرہ کسی مبتدع ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلنے والے کے ساتھ ہو جائے، ہم کہیں گے کہ بھائی دلائل چھوڑ دو، اس کو تم مانتے نہیں ہو۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کتنی آیات ہے۔ امام علوسی حنفی عالم ہے، وہ کہتے ہیں 1000 آیات ہے، 1000 آیات کے اللہ اوپر ہے۔ ہم دعا مانتے ہیں، دل کہاں جاتا ہے؟ اوپر۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سوچا کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے، ہم گونگے کو لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ گونگے کو لائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی اللہ کہاں ہے۔ اگر اس نے کہا کہ اللہ، تو مانیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر اس نے انگلی ایسی کی تو مانو کہ یہ گونگا ہے، اس نے کچھ سنا نہیں ہے، تمہاری فضول دروس نہیں سنی، تمہارے فضول تقریریں نہیں سنی، اسی وجہ سے وہ فطرت اسلام پر ہے، فطرت پر ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک عالم کا پشاور میں بہت بڑا، شیخ غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے کتا فطرت پر باقی ہے۔ ماتوریدی مولوی نے فطرت کو بھی لات ماری ہے اس نے، اور کتا فطرت پر باقی ہے۔ پھر مثال دے کر کیسے سمجھاتے تھے کہ اگر کتے کو مارنا شروع کر دو نا تو بھاگنے کی جگہ ہو تو بھاگے گا،
لیکن اگر جگہ بند ہو جائے تو پھر جو ہے نا بونکتا ہے تو اوپر کی طرف کہ اللہ یہ مجھے مار رہا ہے، اللہ مجھے مار رہا ہے۔ ہر مخلوق اپنی فطرت پر ہے، اور یہ لوگ انہوں نے فطرت کو لات ماری ہے۔ دیکھیے ان لوگوں نے آج سے 100 سال پہلی کتاب لکھی ہے، خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب ہے۔ وہاں پر انہوں نے پہلی بات جو کی ہے کہ ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہم عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں۔ ابو منصور ماتوریدی کون ہے جانتے ہو سکتا ہے تم میں سے کئی ساتھیوں نے آج پہلے بار نام سنا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اپنی اماموں کو بھی نہیں مانتے، تو یہ بات ہے کہ ابو منصور ماتوریدی یہ کہتا ہے اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ متصل عالم ہے، نہ منفصل عالم ہے۔ یہ تو معدوم کی دلیل ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کے شان کے لائق۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ بھی میں سنا رہا ہوں نا، یہ ہر چیز سے اہم ہے اور ہر چیز سے پہلے ہے۔ دیکھیے اس عقیدے کی جو ہے نا اس عقیدے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، وہ وحدت الوجود جیسی کفری عقیدے میں واقع نہیں ہوگا۔ وحدت الوجود جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر چیز میں، فضائل اعمال کی دوسرے حصے فضائل صدقات میں۔ مولوی زکریا نے لکھی ہے یہ بات، اور یہ بات ان کے ایک بڑے عالم نے لکھی ہے، رشید احمد گنگوہی نے، کہ اللہ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، وہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک۔ کتنی کفری بات ہے! ابو جہل بھی ایسی بات نہیں کر سکتا اور نہ کیا۔ تو جو لوگ اللہ کو عرش کے اوپر مانتے ہیں وہ اس کفری عقیدے سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے ہزاروں دلائل ہے۔ ڈیلی جو آپ فجر کے وقت آتے ہو نماز کے لیے نا، تو ملائکہ آپ لوگوں کی حاضری لیتے ہیں، تو پھر حاضری کا لسٹ اللہ تک پہنچا لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بات سنیے کہ نہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھتے ہیں وہ ملائک جنہوں نے تمہارے یہاں رات گزاری ہوتی ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ ان لوگوں نے اپنی امام کو چھوڑ دیا، ہم اس امام کو مانتے ہیں۔ ان کی وصیتوں میں بھی انہوں نے کہا اذا صح الحدیث هو مذہبی، صحیح حدیث کو مانو، یہ میرا مذہب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تجھے اجر دے، جزاک اللہ، حدیث کو مان کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا ہے اذا رأیتم کلامی یخالف ظاہر الکتاب والسنہ فعملوا بالکتاب والسنہ واضربوا بکلام الحائط۔ جب میری بات دیکھو کہ کتاب و سنت سے ظاہراً ٹکرا رہی ہو، میری بات کو دیوار پر مار دو، قرآن حدیث کو مانو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تجھے جزا خیر دے، ہم یہی کریں گے اور یہی کرتے ہیں۔ ہم ان کی وصیتوں کو ماننے والے ہو گئے کہ نہیں؟ یہ کہتے کہ نہیں، ہم تو آنکھیں بند کر تیرے پیچھے چلیں گے۔ اچھا چلو چلو، لیکن عقیدے میں پھر ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ عقیدے میں تم ماتوریدی کیوں بن گئے؟ اللہ کی قسم 800 سال ہو گئے، 800 کہ ان کے مدارس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نکل چکا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت۔ ورنہ ابھی تو مدرسے بند ہو گئے نا، چھٹیاں ہے، شوال کے مہینے میں مدرسے کھل جائیں گے۔ اپنے مفتی کو فون کرو کہ مفتی صاحب مجھے ایک آدمی نے اشتباہ میں ڈال دیا ہے، اور انہوں نے قسم اٹھایا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ کہ کیا حقیقتاً تم لوگ امام حنیفہ کے عقیدے کو نہیں پڑھاتے؟ اور مولوی صاحب، مفتی صاحب قسم اٹھاؤ، آج تم نے عقیدے میں کون سی کتاب پڑھائی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تبتازانی کی کتاب پڑھائی ہے، شرح العقائد۔ تبتازانی ہے کون؟ ابو منصور ماتوریدی کی عقائد کی تشریحات ہے، خرافات، وہ عقیدہ ہے۔ امام صاحب کے عقیدے کو نہیں مانتے اور ان کے فروع کو مانتے ہو۔ اس بارے میں ان کے لمبی عبارت ہے خلیل احمد سہارنپوری کی، وہ بھی میں نہیں پڑھ سکتا۔ مولوی محمد یوسف لدھیانوی کراچی والے سے پوچھا گیا، یہ وہ کتابیں ہے
کہ ہم نے اس وقت پڑھی ہے جب ہمارے حدیثوں کے کھٹر دشمن تھے. یہ جن کو تم وہابی کہتے ہو، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو تم غیر مقلد کہتے ہو، ان کے ایک زمانے تک ہم نے دشمنی کی ہے. تو ان کتابوں میں ایک کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس کتاب میں یہ ہے کہ جہاں دیوبندی بریلی اختلاف، تو یہ لفظ میرے لیے موجب حیرت ہے، کیونکہ یہ اور ہم امام ابو حنیفہ کی فروع میں ٹیٹ مقلدین ہیں. یہ لفظ ٹیٹ وہاں پر موجود ہے، 33واں صفحہ اختلاف امت اور صراط مستقیم. اور اصول میں ہم ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں. جن کی فروع کو مانتے ہو ان کی اصول کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے نہیں مانتے کہ تم معتزلہ کے پیروکار ہو، تم جہمیہ کے پیروکار ہو. یہ باتیں ہو سکتے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہو، لیکن یہ رب الیدین سے اہم ہے. دیکھو توجہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قوی دلائل کے ساتھ سنت ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ اوپر ہے.